Hi everyone. Okay, just give us a minute, please. We're having one of the problems again. God. Okay, good. Okay, there she is. Assalamu alaikum. Faria, walaikum salam. Finally, God, how are you? Alhamdulillah. How about you? Alhamdulillah. So everyone, today we are joined by Faria Bukhari, and we are very, very happy to have her with us. Faria, first of all, thank you so much for doing this on such a short notice and making time for us. I'm really grateful for that. You're more than welcome. And so, I mean, I'll introduce myself. Faria, this is I run a platform which is about creating awareness of eating disorders in the Muslim world. And so it's also about, dealing with the body image issues and everything. And one of the solutions we are looking for is the solution which comes from the Islamic side, from the combination of everything, holistic psychology and the prophetic medicine as well. So this is, what we do, and this is why we have you with us today, because we really wanted to speak about the spirituality, body image issues, and becoming strong within yourself. So if you could please introduce yourself to our audience, we will be very grateful. Sure. I'm Faria Bukhari. I am an actress and a YouTuber as well, you can say. And I think the reason I think you've contacted me as well because I've had a very strong spiritual journey in my life. मतलब कि thanks to my actually guide Murshid Sir Javed, जिन्होंने मुझे अल्लाह से जोड़ा और फिर मुझे पता चला कि एक्चुअली रूह बीमार होती है, हमारा जिस्म बीमार नहीं होता। तो रूह को तो क्रिएटर से ही जोड़ने की जरूरत होती है। जब उसको आप क्रिएटर से जोड़ लेते हैं, जैसे कि आपके पास फोन है तो उसको जब आप चार्ज करते हैं तभी वो इट वर्क्स फाइन। तो आर क्रिएटर एंड अपने क्रिएटर से जुड़ना हमारे लिए ऐसे ही है जैसे हम अपने आप को चार्ज करते हैं। द रीजन my creator says to us कि stay connected to me या मेरी याद में या मेरे जिक्र में रहो, क्योंकि हमारी रूह को उनकी जरूरत है। जब हमारी रूह अंदर से बीमार होती है तभी आई थिंक फिजिकल आई थिंक एक्चुअली आई हैव सीन इट प्रैक्टिकल इन दिस स्पिरिचुअल जर्नी कि आप बीमार होना शुरू हो जाते हैं हमारे लिए, या आपको अपने आप से आप प्यार नहीं करते। क्योंकि हमारे जो स्पिरिचुअलिज्म में स्पेशली जो सर से मैंने सीखा है वो ये है कि आप अपने आप से प्यार करें।
اپنے آپ کو پہچانے جو کہ ہم نہیں کر رہے ہوتے بیسکلی. So Faria, aapko, I mean, how did you know your soul was ill? What were the signs? The signs were that obviously I was battling through depression, and I was at a very low point of my life. I think वही बात है कि अल्लाह ताला फिर अपने बंदे भेज के अपनी तरफ से इसको बुलाना हो, उसको अल्लाह ताला तौफीक देता है. मैं भी इसी तरह दुनियादारी में लगी हुई थी, दुनिया के पीछे भाग रही थी. एंड जो हमारी रेस होती है, मीडिया की रेस, शोबिस की रेस, उसमें दुनिया में आई वाज लॉस्ट एंड आई वाज लाइक मैं इतनी बुरे पॉइंट पे जा चुकी हुई थी कि आई कुड हैव इवन एंडेड माय लाइफ. आई वाज एट दैट पॉइंट. दैट्स व्हेन अल्लाह सेंट सर जावेद इन माय लाइफ. और उन्होंने मुझे फिर ये बताया ये तारुफ अल्लाह से कराया कि अल्लाह इज सो मच लव. अल्लाह ताला हमसे इतना प्यार करते हैं जो शायद हमें नहीं बताया गया. यू नो, बचपन से लेके जो हमें दीन बताया गया. दीन देखिए, ये दीन मैं शायद शरीयत पे ही नहीं हूँ पूरी, तो मैं दीन की बात नहीं कर रही यहाँ पे. पर हाँ, मैं आपके अल्लाह से जो आपकी मोहब्बत है उसके बारे में बात जरूर करूंगी, क्योंकि वो मुझे उन्होंने बताया है कि मैं जैसी भी हूँ, गुनेगार हूँ, गंदी हूँ, मंदी हूँ, अल्लाह को गुनेगारों की ज्यादा फिक्र है. 1,24,000 पैगंबर उसने गुनेगारों के लिए भेजे थे. नेकीकारों को तो उसको पता है उन्होंने पहुंच ही जाना है, उसको गुनेगारों की ज्यादा परेशानी है. तो उसके लिए जैसे एक बच्चा, माँ के जो बच्चे होते हैं, जो सबसे नलायक या जो सबसे शरारती होता है, माँ को उसकी ज्यादा फिक्र होती है. जो सबसे सही वाला होता है उसको पता होता है इसमें ये ठीक है, लेकिन जो नलायक होता है अक्सर माओ से ज्यादा प्यार करता है. तो उसको जो उसके नलायक, उजड़े हुए, बर्बाद या लॉस्ट बच्चे हैं, उसकी ज्यादा फिक्र है. तो इसी तरह सर केम इन माय लाइफ, इन्होंने मुझे अल्लाह ताला का इंट्रोडक्शन करवाया कि ही लव्स यू सो मच, यू नो, यू आर स्पेशल. आई यूज्ड टू फील दैट देयर इज, यू नो, कुछ मसला है मेरे साथ. फिर पता चला कि नहीं, एक्चुअली वो मसला नहीं है, क्योंकि बहुत सी रूहें जो होती है ना, वो कुछ एक्स्ट्रा सेंसिटिव होती हैं. तो उनको दुनिया में अपने आप को कंडक्ट करना ही उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि हाउ टू गो विद लाइफ. वो लोग इतनी सेंसिटिव होती हैं. तो वो एक्चुअली फिर पता चला कि वो जो एक्स्ट्रा सेंसिटिव रूहें होती हैं, वो एक्चुअली अल्लाह ताला की स्पेशल क्रिएटेड रूहें होती हैं. क्योंकि जितना आपके अंदर एहसास होगा उतना तो आप दूसरों का एहसास करोगे. यू नो, आपके पास एहसास है तो आप जिंदा है, वरना मुर्दा होता है, उसके अंदर कोई एहसास नहीं होता. तो जितना आपके अंदर एहसास होता है, जितना आप ओवर सेंसिटिव होते हैं, उतना आपके लिए टू नेविगेट लाइफ इज डिफिकल्ट ऑब्वियसली, बिकॉज इट्स अ हार्ड. बट देन आपको जब पता चलता है कि आप स्पेशल हो, यू द चोजन वन, मे बी, यू नो, अल्लाह ताला ने कोई स्पेशल ड्यूटी आपके लिए दी हुई है. और ये जो स्पेशल रूहें होती हैं, जो एहसास वाली होती हैं, फॉर ऑल द ऑडियंस, इवन आई हु आर लिसनिंग टू मी, आई वुड टेल देम, जो आप स्पेशल एक्स्ट्रा जो है सोल्स, उनका फिर सारा रिवॉर्ड ना अल्लाह की तरफ होता है. उनका अल्लाह ताला उनका होता ये है कि उनको दुनिया से फिर कुछ नहीं मिलता कभी भी, लेकिन अल्लाह ताला उनको अकेला नहीं छोड़ता आपको. लेकिन आपने देखना अल्लाह की तरफ होता है, आपका फोकस अल्लाह की तरफ होता है फिर, कि आपने अच्छा सबके साथ करना है, एहसास भी करना है, मगर आपने रिटर्न किसी से नहीं मांगना. आपका रिटर्न आपके क्रिएटर के साथ होगा, बिकॉज आपको और आपके क्रिएटर का एक स्पेशल रिश्ता होता है. तो फारिया, before आपकी spiritual journey शुरू हुई, तो आपने, you said you were going through depression, you were not feeling good. तो आपने did you seek any psychological help? Were you seeing a counselor or a therapist or someone taking any kind of medication or no? To be honest with you, I tried everything. I did try it, because you know as well, these things, they don't help. You can take antidepressants, you can take sleeping pills, they can help you with numbing the pain. You know, थोड़ा आप नशे में ही रहोगे, नम भी रहोगे. नशे में ही होती है, आई एम सॉरी टू से, बट ये जो एंटीडिप्रेसेंट्स वगैरह जो डॉक्टर्स आपको देते हैं, ये आपको वो नम रखती है. मतलब कि they just keep you in a state where you can't feel anything. So basically you just living life like living a life, जिस ऑटो पे आप जी रहे हैं, बट आप कुछ फील नहीं कर रहे, सप्रेस कर रहे हैं उसको. So I tried everything, but actually वही बात है, my life completely changed. I completely changed when I connected to Allah. So आपका, let's say that, your journey, you joined the media industry, and do you feel you had a lot of confidence in order to join that industry? What made you join that industry? And then, what made you, then how did your
whole issues with the, sadness and not feeling good in yourself started? I mean, because people say, Faria, okay, when you join the industry, the reason people join, because they need a boost, they need to feel good. So industry का एक reason होता है to give yourself an importance, to get people to know you. And I mean, so please, if you could explain your journey into the media and then. Actually, with the वही बात है ना कि Jim Carrey की saying है कि I wish everybody can be rich and famous, so then they'll know that this is not it. So basically, fame, and when you get everything, and then you see कि okay, there is this emptiness inside you. Okay, सब कुछ मिलने के बाद भी वो emptiness तो वही है, बल्कि ज़्यादा हो गई है. Because with the fame, there comes a price you have to pay. You do attract a lot of negative energies. Obviously it is I'm sorry, I am in this field, but इसलिए मैं बहुत actively काम नहीं कर रही, but there is a lot of negative energies in this field. Basically, being a woman out there, आप सबकी नजरों में है, you're an easy target. People can target you easily. I'm sorry to say, but you become like a product which is on display. So anybody, if they can use any tactics to come and play with your mind, with your soul, and आपको पता भी नहीं चलेगा. So with the media, with the fame comes a price of a lot of negativity you are surrounded with, and मतलब कि वो negativity वो फिर ऐसी होती हैं, जितनी भी my colleagues, all the actresses who are mashallah doing very good, but वो the price they're paying for it is not worth it, because वही बात है कि औरत को अल्लाह ताला ने थोड़ा रखा हुआ है, थोड़ा प्रोटेक्टेड इसलिए रखा हुआ है क्योंकि औरत जो होती है बड़ी नाजुक, बड़ी वनरेबल, बड़ी कीमती होती है. तो हम किसी भी रीजन की वजह से ये काम कर रहे हैं. मेरा रीजन ये काम करने का इसलिए था बिकॉज I worked as a child star as well. हम बचपन से, my dad was in this industry, my sister was, I was like always in this industry. So obviously जैसे होता है कि हाँ ये काम, मतलब this is what I know, this is what I'm going to do. So this is what I did. It used to make me happy as well, but with the fame, a lot of negative energy came as well in my life, and संभालना उन चीजों को, फेस करना, उन चीजों को हैंडल करना. और वही बात है कि मैं नहीं, बहुत सी लड़कियां, बल्कि मोस्टली लड़कियां, I'll tell you that they're suffering through heavy depression because इतना सब झूठ है, बॉडी इमेज इतना, मतलब कि आप जो सोशल मीडिया पे देखते हैं कि they're so, मतलब कि स्किनी एंड जीरो साइज रख रही हैं, वो अपने आप को किस तरह से वो रख रही हैं. उसके बाद वही जैसे मैंने कहा कि you're on display, you're an easy target for anybody to attack, and बहुत नेगेटिव एनर्जीज होती हैं जिनका वो सामना कर रही होती हैं. और वही बात है कि वो इतनी डीप डिप्रेशन में चली जाती हैं कि फिर it's not worth to be honest, the fame is not worth it. But if you, I mean, Faria, this is a really interesting जो आपने शेयर किया, and thank you so much. एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि one of my people, the reason she developed eating disorder was क्योंकि वो जब भी मैगजीन्स को देखती ना, वो कहती कि मुझे ऐसे दिखना है. So वो क्या हुआ कि the image, वो जो models की थी ना, it became imprinted on her mind, yes, because she focused so much. And then what happened कि उनको ना है, she stopped eating, she developed anorexia, develop हुआ, उससे वो बहुत बीमार हो गई. Even though today, alhamdulillah, she's in a very, very good place, but I really think she could have died. तो अब जैसे आप बता रही हो कि हमको देखने में we see a glitz and glamour, लेकिन इसकी जो पीछे कहानी है वो completely different है कि the women are very, very vulnerable. And we do have examples from the Pakistani fashion industry, because that's one of the first articles मैंने किया. आप लोगों की एक मॉडल होती थी आमना हक. So she was advised to perform a procedure on herself, मैं नाम नहीं लूंगी, just to lose weight. उसके अच्छे इफेक्ट्स नहीं थे उनके ऊपर, ठीक है, वो डिप्रेशन में चली गई, अब वो काम नहीं करती. तो उसका एक था. और अभी भी so many people are coming out with these stories कि they have eating disorders. So do you, I mean you're not doing much work, but do you feel कि there is a lot of pressure on you or no?
or maybe you're very careful and you only work with the selected people To who be, are not like that maybe. to be honest with you, there is a pressure, obviously, Hmm. because जो इंडस्ट्री ने सेट किए हुए ना स्टैंडर्ड्स, आई एम सॉरी टू से, अभी मोस्टली जितने आप ड्रामास वगैरह करते हैं, बिकॉज मैं ज्यादा मॉडलिंग साइड पे नहीं हूँ, मगर मॉडल्स का भी मैं अगर आपको खुल के बताऊँ तो देर ऑल ऑन ड्रग्स, सॉरी, बट टू in this, मतलब कि to be size 0, because it's not normal, you cannot be size the way they are looking, तो वो उसके लिए they're all मतलब कि doing a lot of drugs which is not healthy, और अल्लाह माफ करे इन within years वो फिर उनके रिजल्ट भी आ जाते हैं, मतलब कि 30-35 में they are old, they start looking old, they have gone old, because जब आप किसी चीज का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत इस तरह की चीजें ले रहे हैं, तो आप 2-3 साल तो चलो यू लुक लाइक साइज 0, और उसके बाद उसके इफेक्ट्स आने लग जाते हैं उनके। आप हमारी जो मतलब कि आप जो थोड़ी उम्र में आगे की हैं वो बहुत बुरी लग रही हैं अब, क्योंकि उन्होंने अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा, दे वेंट टू एक्सट्रीम्स, ड्रग्स, पता नहीं क्या क्या, जस्ट टू कोप अप विद दैट प्रेशर। और बाकी रही हमारी ड्रामा इंडस्ट्री की, अगर आप देखें तो मैं आपको, क्योंकि मैं तो इस इंडस्ट्री में काम करती हूँ, तो मोस्टली कराची की लड़कियां हैं ही सुपर स्किनी, दे आर नेचुरली लाइक दैट। मैं तो बिकॉज आई फ्रॉम पंजाब, तो व्हेन आई यूज्ड टू वर्क विद देम एंड आई यूज्ड टू बी लाइक यार, मतलब तो वो लोग कुछ भी खाएं उनको नहीं लगता, मतलब उनका बॉडी टाइप ही ऐसा है, तो उनकी बॉडी होने की वजह से, बिकॉज सारी आपको ऐसी नजर आ रही होती है जितनी आप एक्ट्रेसेस देखें आज के टीवी पे, तो सब माइंड सेट बन जाता है, अच्छा तो ये इन है, ये आपने साइज 0 होना है, नॉट नॉर्मल। आप असली में स्क्रीन के अलावा आप अच्छे नहीं लगते, नेचुरल नहीं है साइज 0 ना। हाँ, डोंट बी ओवर वेट, आप अपने आप को मतलब कि बिल्कुल भी ना छोड़ें, एक हेल्दी वेट मेंटेन करें। सुपर स्किनी जो वाली जो चीज है ना, वो दैट इज नॉट नॉर्मल, दैट इज, वो जो कर रही है वो भी अपने ऊपर भी जुल्म कर रही है, और उनका बाद में रिजल्ट भी बहुत बुरा निकल रहा है, वो हैं और दे आर गेटिंग पेड फॉर इट ऑब्वियसली, सो दे आर डूइंग इट, बट एक्सपेंस वही बात है, वो जो पे कर रही है इट्स नॉट गुड, वो अपनी हेल्थ के साथ पे कर रही है, लॉन्ग टर्म में इट्स नॉट गुड एट ऑल। No, and also, I mean, Faria, as आपको पता है कि एक आयत आती है सूरत अल इमरान में कि अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं इंसान की शक्ल बनाता हूँ माँ के रहम में जैसे मैं चाहता हूँ, ठीक है। अब आपको पता है कि जो मदर की वूम में बेबी होता है, माँ को नहीं पता बेबी कैसे लगता है, राइट? There is no way, even वो जो जो बेबी माँ के पेट के अंदर होता है, so माँ doesn't know कि बेबी की ये शक्ल है, वो ऐसे लग रहा है या वो बाहर आके ऐसा होगा, ठीक है, क्योंकि ये सारा कंट्रोल अल्लाह के पास होता है, माँ के पास नहीं है कि बेबी की आंखें ऐसे होंगी, पलकें ऐसी होंगी, बाल ऐसे होंगे, ठीक है, इट्स अ मिस्ट्री। तो लेकिन आजकल प्रॉब्लम ये है, as you see, there are procedures which are being introduced, yeah, to look the certain, like for example, मैं आपको example दूंगी, एक time था everybody wanted to look like I wouldn't say Britney Spears, maybe her or maybe Paris Hilton. आजकल के Kardashians are very kind of yeah, very very trending and very famous in the West. So अब इसके बारे में आपकी क्या राय है कि अगर एक लड़की है उसको what would you say to the girls कि किसी का कोई कंट्रोल नहीं है कि वो कैसे लगें, वो कैसे उनकी अल्लाह ताला ने उनको बनाया है, लेकिन अगर आप इंस्पायर हो रहे हो, आजकल वाकई दे हैव इंट्रोड्यूस्ड, अब आपको पता है कि यू कैन स्विच इफ यू डोंट वांट टू बी अ गर्ल, आपके पास ऑप्शन है, यस, आपको आपको अगर आपको आपको अपने अंदर फ्लोज नजर आ रहे हैं जो आपके कि वो फ्लोज नहीं है, अल्लाह ताला मिस्टेक नहीं बनाते, तो अब ये जो चीजें हो रही हैं कि नहीं हमने बिल्कुल किम कार्दाशियन की तरह लगना है हर हाल में, अब आप विग्स यूज करें और फिर आप अपने वो बोटॉक्स एनहांसमेंट बॉडी को चेंज करें, इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये इतनी इनसिक्योरिटी के अगर हम लोगों ने एक्सेप्टेड होना है तो हमने इन्हीं की तरह लगना है। वही बात है, आई थिंक इट्स लाइक, एक तो मुझे ये लगता है कि इफ एवरीबडी स्टार्ट्स लुकिंग लाइक सेम, तो मतलब कि क्या इसमें तो कोई खूबसूरती है ही नहीं कि आप किसी किम कार्दाशियन से आप को इतनी आप पसंद है कि आप मोस्टली आप देखें सब जिन्होंने करवाई हैं सबकी शक्लें, गाल, चीक्स, लिप्स एक टाइप के बन गए हैं, तो वो तो कोई खूबसूरती नहीं, सबसे बड़ी बात। और दूसरी चीज ये कि आप वही बात है, अपने आप से प्यार करें, किसी और को भी बात है, आई एम सॉरी, मेरी बड़ी टिपिकल मिसाल है कि आप किसी को देख के अपनी गालें लाल नहीं कर सकते, अगर कोई गलत उस पे जा रहा है तो आप अपने आप से ही तो बात है, अपने आप से प्यार करना, दूसरों को देखने के बजाय कि दूसरा कैसा लग रहा है, ये
اس جیسا بننے کے بجائے آپ اپنے آپ سے پیار کریں. You can still enhance your features, you can still have a healthy life, you can still look good, you are beautiful. وہی باتیں جو آپ کہہ رہی ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ویسے ہی بڑا خوبصورت بنایا ہے. اللہ تعالیٰ تو غلطی کر ہی نہیں سکتے. اپنے کریٹر سے جب آپ جڑیں گے, جب آپ کی روح ٹھیک ہوگی نا, وہی بات ہے روح بیمار ہوتی ہے, جب آپ کی روح ہیلدی ہوگی, آپ اندر سے گلو کریں گے, آپ اپنے کریٹر سے جڑ کے دیکھیں, آپ ویسے ہی بہت خوبصورت ہو جائیں گے. اور آپ ہیں خوبصورت, اپنے آپ پہ بلیو کریں. یو آر بیوٹیفل. اینڈ پلیز یہ ٹرینڈز جو چل رہے ہیں ان کو فالو کرنا بند کر دیں. بیسکلی ایون جو لڑکیاں کرا بھی رہی ہیں وہ بہت بری لگ رہی ہیں. وہ دیکھنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے کچھ چہرے کو موڈیفائڈ کرایا ہوا ہے, اینڈ اس کا بھی لانگ ٹرم نقصان بہت زیادہ ہے. اٹس ناٹ گڈ, اس کا آؤٹ کم اچھا نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی ہے تو مطلب کہ کیا کچھ بھی ہو سکتا ہے, اپنے آپ سے پیار کریں نا. جب آپ اپنے آپ سے پیار کرنے لگ جائیں گے, آپ کی فلاز بھی آپ کو پیارے لگنے لگ جائیں گے. کبھی کبھار مجھے لگتا ہے کہ آپ کے اندر جو فلاز ہوتے ہیں, that's what makes you beautiful, that's what makes you unique. Everybody is unique in their own special way, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو اسپیشل بنایا ہے. ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے ٹرو فاریہ. آپ ماشاء اللہ یو ور ویری لکی کہ آپ کو مینٹر ملے, ٹھیک ہے. سو وین یو مینٹر کیم انٹو یور لائف, اور انہوں نے آپ کو مینٹر کیا, آپ کو اللہ کے بارے میں بتایا, وہ کون سا دن تھا؟ کین یو ریمبر اے اسپیسیفک مومنٹ وین یو نیو کہ یور ایکسیلنٹ, یور گڈ؟ آپ نے اپنے آپ کو, what was that light bulb moment جب آپ نے اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرنا شروع کیا, and it gave you the strength to be where you are today. You're very assertive and you're very confident in the decisions you make. آپ نے جہاں جانا ہوتا ہے, I've seen you کہ maybe you'll do one-off project and then you'll take a break and then you're like either in Haram Sharif in Makkah, Medina, پھر آپ or you go to the Karbala. It's like you're trying to, it's you're very sure about those journeys as well جو آپ بنا رہی ہیں, and you're very content. I think وہی بات ہے, کنٹینٹمنٹ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے آتی ہے. اینڈ انہوں نے مجھے بس یہ کیا, انہوں نے مجھے اللہ سے ملا دیا. ایک دعا ہے جو میں ان پہ سیشن کی ضرور کراؤں گی, جو انہوں نے مجھے کرائی تھی 5 منٹ کی ہے, جس سے یو کنیکٹ ود اللہ. بٹ جو سب سے بڑی بات جو تھی نا, ان سے شور آف مائی ملتے ہی مجھے اتنا پیار دیا, اور انہوں نے کچھ پوائنٹس میرے ڈسکس کیے. جیسے بچپن سے نا, لائک آئی واز اے ویری ڈفرنٹ کائنڈ آف اے چائلڈ, ویری ہارڈ کور انٹروورٹ, اور اپنے آپ میں رہنا, اور میری کوئی اللہ سے اپنی بچپن سے ہی گفتگو کو چلتی رہتی تھی. اور یہ میں اکیلی نہیں ہوں, ایسی بہت سی بچیاں, ایسی لڑکیاں اس چیز سے ریلیٹ کریں گی, جو اسپیشل بچپن سے اپنے آپ میں رہنے والی, اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی کوسچنز آنسر ان کے چل رہے ہوتے ہیں. اور مجھے لگتا تھا کہ آئی ڈونٹ فٹ انٹو دس ورلڈ اینڈ دیر از سم تھنگ رانگ ود می. مطلب کہ آپ کانفیڈنس کی بات کریں, آئی ہیڈ سچ اے لو کانفیڈنس کہ مجھے لگتا تھا کہ میں نہیں ہوں صحیح, مطلب کہ مجھے کچھ دیر سم تھنگ رانگ ود می. اینڈ جب سر سے میں ملی, اور سر نے وہی پہلی ملاقات میں انہوں نے آئی تھنک مجھے میرے آپ اللہ سے ملایا, مجھے اپنے آپ سے ملایا. انہوں نے وہ باتیں پوائنٹ آؤٹ کی, کچھ کوشچن جو میرے اور میرے اللہ کے بیچ میں باتیں تھی, کچھ باتیں وہ نشاندہی کرا کے انہوں نے کچھ باتیں کر کے انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ایکچولی ناٹ دیٹ دیر واز سم تھنگ رانگ ود می, دیر واز سم تھنگ ایکسٹرا اسپیشل ان می, that I was a very special child of Allah, like proper لاڈلا والا. اور مطلب کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہت زیادہ ایکسٹرا پیار کرتے ہیں, اور اس وجہ سے مجھے بیسکلی یہ ہوتا تھا نا کہ مطلب کہ فرینڈس وغیرہ مجھے سب دھوکہ دے کے چلے جاتے تھے. تو مجھے ہوتا ہے کہ یار میں تو جس پہ ٹرسٹ کرتی ہوں مجھے ہر کسی سے دھوکہ ملتا ہے, مجھے کوئی پیار نہیں کرتا, مجھے کوئی ویلیو نہیں کرتا, مجھے کوئی رسپیکٹ نہیں کرتا. یہ سارے ایشوز تھے میرے. تو جب مجھے ملی, اور جب انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ تم سے بہت پیار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ تمہاری بہت ویلیو کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے تم بہت خاص ہو, تو مجھے تو آئی واز آن ٹاپ آف دا ورلڈ. تو میرا کانفیڈینس تو راکٹ ہائی چلا گیا تھا. بلکہ میں ایکسٹرا, پہلے سال تو مجھے آتا میں ذرا کچھ ایکسٹرا کانفیڈنٹ ہو گئی تھی. I was like, you guys, I'm special. تو اور میں سید بھی ہوں الحمدللہ. بٹ اس بات کی انہوں نے مجھے اتنا نہیں تھا, لیکن سر نے مجھے پھر مل کے ذرا زیادہ احساس دلایا کہ سیدہ تم جس نسبت سے ہو, اور بہت سی چیزیں. تو بس انہوں نے بس مجھے زمین سے آسمان پہ بٹھا دیا. اور سب سے اچھی بات ان کی یہ تھی کہ اس ٹائم میں آئی واز ان انڈسٹری, مطلب کہ میں بہت ماڈرن بھی تھی, سب کچھ تھا. انہوں نے مجھے کسی چیز پہ زبردستی یا زور یا کچھ فورس نہیں کیا, اسٹرکٹ نہیں تھے. انہوں نے مجھے اتنا پیار کیا, ہی جسٹ لوڈ می unconditionally. Like he was there, he used to listen to me, he used to talk to me, he was always there, he loved me like more than a mother
can love. مطلب کہ literally جیسے اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ والے ہیں تو اللہ کا ایک کچھ نہ کچھ ایٹریبیوٹس تو ہوتے ہیں نا اللہ والوں میں. تو ان کا اللہ والا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح انکنڈیشنل ہمیں پیار کرتا ہے, تو اس کا کچھ پرسنٹ انہوں نے مجھے پیار دیا, اور اس پیار نے مجھے آہستہ آہستہ اندر سے کب چینج کر دیا. آئی کمپلیٹلی 99% آئی چینج, مطلب کہ in my life, in my things, and the change came gradually, but it happened with the love. تو پیار سے نا, غصے سے نہیں, یہ زور سے نہیں, پیار سے آپ انسان کو کچھ بھی کروا سکتے ہیں. the condition is love, وہ بھی unconditional love. اگر آپ کسی کو بھی unconditional پیار کر دیں نا تو یقین کریں آہستہ 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 اس کے اندر چینج آتا ہی جائے گا. وہی بات ہے نا کہ آپ پودے کو پیار سے پانی دیتے رہیں, پیار کے ورڈز دیتے رہیں, وہ کھیلنا شروع ہو جائے گا. تو that's what happened to me. And basically کہ میرے کیونکہ میں جب بہت دنیا سے تھک گئی ہوئی تھی اور بہت زیادہ تھی, تو my sister also helped a lot because she is mashallah on this path and she changed as well, and اس سے میرے سے پہلے she changed. تو اس نے ایک دفعہ مجھے یہ بات ضرور کی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے نا مانگو اللہ کی محبت. I was so sick and tired of everybody around me, friends, relatives, anybody. اتنا مطلب کہ because I had a lot of love inside me, and مطلب کہ I was the one who was always chasing people, chasing friends, chasing everybody, اور مجھے کوئی مطلب کہ لفٹ نہیں کرا رہے ہوتے تھے یا مجھے میرا مذاق اڑا رہے ہوتے تھے یا بہت سی چیزیں میرے مطلب کہ بہت بہت برے سینس میں دھوکے میں نے فرینڈس سکھائے ہوئے. تو میں اتنی ٹوٹی ہوئی تھی, تو نور نے مجھے کہا کہ تم نا اللہ تعالیٰ سے اللہ کی محبت مانگو, ask for his love. اور میں نے ان دنوں مجھے یاد ہے مانگنا شروع کی تھی کہ اللہ میاں مجھے اپنی محبت دے دیں اور مجھے ڈٹیچ کر دے دنیا سے. کیونکہ یقین کریں آپ دنیا کو والوں کو جتنا مرضی جو مرضی کر لینا, دنیا سے آپ کو کبھی بھی کچھ نہیں مل سکتا. دنیا آپ کیا دے سکتی ہے, لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ کی پیچھے جاتے ہو, پھر اللہ انہی دنوں I think this transformation happened. دین مجھے لگتا ہے کہ میں نے ایک قدم اللہ کے پاس بڑھایا, تو کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی طرف آپ ایک قدم بڑھاؤ تو اللہ 10 قدم بڑھاتا ہے. ہمارا ایک قدم تو کتنا امپیور سا ہوگا, بالکل ایک ہم انسان امپیور سے لوگ ہیں, گنہگار سے لوگ ہیں, لیکن اس کا ایک قدم کتنا پاورفل ہوگا. تو جب 10 قدم بڑھاتا ہے تو پھر اور پورا آپ کی زندگی کو بالکل ہی چینج کر دیتا ہے, نور بھر دیتا ہے آپ کی زندگی میں. تو sorry please. Even all these journeys you were talking about, مطلب کہ یہ بھی صرف میرا کوئی کمال نہیں. I didn't plan these journeys. Then I think he planned everything for me and he called me. تو I'll ask you one question. جیسے وہ آپ نے اپنے دوستوں کی بات کی and you said کہ جب آپ ان کے ساتھ تھیں وہ آپ کی kind of inspiration تھے, آپ کا center of the world تھے, ٹھیک ہے, تو you went down. لیکن جب آپ اللہ سے کنیکٹ ہوئیں and ان اللہ کے تھرو آپ کنیکٹ ہوئیں اہل بیت سے اور سب سے, تو did you feel کہ I mean of course you haven't met Sayyidina Zainab, Hazrat Fatima, Imam Ali, لیکن just I mean do you think just the fact کہ آپ کا ان سے روحانی تعلق بن رہا تھا, آپ اپنے آپ کو uplifted, did you feel that was becoming your family and there was more connection there and uplifting? I already feel they're my family because like میں ہے تو صحیح نا, نانا تو ہے نا تو مطلب کہ آلریڈی جب اور وہ بانڈ ایکچولی مجھے سر نے ہی آ کے اس چیز کا احساس دلایا. ہم اس بات کی باقی قدر نہیں کرتے, اور شاید اللہ معاف کرے ہم شاید ہم تو نسبت صرف اس نسبت کا کہہ سکتے ہیں, لیکن ہم تو نہیں ہے, مگر اللہ تعالیٰ نے بنایا تو ہے اس نسبت سے. تو مطلب کہ جب میں گئی تھی, نجف گئی تھی, I felt like جیسے میں اپنے گھر آ گئی ہوں. I felt so protected because my father isn't there anymore. تو مجھے بڑا اچھا لگا جیسے اپنے آپ بڑوں کے اپنے you're protected and you're اپنے آپ جیسے گھر آ جاتے ہو بیسکلی. اور باقی وہ جو سر نے خود مجھے ہمیشہ سر نے مجھے یہ پہچان دلائی, میرے جو سر تھے کہ تمہارے تو نانا ہیں, وہ تمہارے تو نانا and all that. So I used to feel uplifted ویسی جان کی کہ wow like I belong from that. بڑی بات ہے یہ. اور پھر آپ کو خود ہی شرم آ جاتی کہ یار آپ کے کام ٹھیک کر لو, اللہ معاف کرے. مطلب کہ اگر اتنی آپ کو جب اتنی عزت کوئی دے نا تو آپ ہو بھی نا تو آپ پھر تھوڑا ٹھیک ہو جاتے ہو, آپ کہتے ہو کہ یار تھوڑا لحاظ کر لو, نسبت کو خراب کر لو. Yeah, excellent way of putting it, Farya. It's like we all had inspirations. ہم لوگوں کے role models تھے.
تو جتنا ہم لوگوں نے ان چیزوں کے اوپر فوکس کیا اتنا ہماری زندگی ڈاؤن گئی. لیکن ونس وی اسٹارٹیڈ فوکسنگ آن these positive role models, you feel کیونکہ یہ لوگ تو ہمیشہ کے لیے ہیں, تو ان کی طرف سے جب آپ ان کی فرینڈشپ پہ انٹر کرتے ہو تو آپ کو ٹرانسمیشن محسوس ہوتی ہے. یو آلویز پازیٹیوٹی کی طرف آپ کی زندگی جاتی ہے. میں آپ کو پوائنٹ ایک بڑا بچوں والا, اگر آپ املی کے بارے میں سوچیں گے تو منہ میں ٹیسٹ تو آئے گا نا, املی کا آتا ہے, تو بارے میں سوچیں گے تو کیا وہ نہیں آئے گا آپ کے اندر پازیٹیوٹی؟ اٹس اباؤٹ ویئر یور مائنڈ از. جب ہم کسی بھی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں, کسی چیز سے کنیکٹ کرتے ہیں, تو فیل دیٹ انسائڈ اس. سو وین وی کنیکٹ ٹو دیز, مطلب کہ اتنی ہائر لفٹڈ, تو ہم کیسے نہیں اپ لفٹڈ ہوں گے؟ پھر تھوڑا سا کہتے ہیں نا کہ عشق نبی عشق علی وصف علی ہون جانے کا نام ہے. جب آپ محبت کرتے ہیں, جب آپ کے رول ماڈلز ہوتے ہیں, تو پھر آپ کو خود ہی شرم آتی ہے کہ یار وہ یہاں اس سچویشن میں وہ ایسے کرتے ہیں, تو آپ کو تھوڑا بہت تو کرنا چاہیے. کہ وہ تو وہ ہیں جنہوں نے دشمن کو جنہوں نے قتل کیا, ان کو بھی جوڑا اور گھوڑا دے کے گھر سے بھیج رہے ہیں کہ آئے آپ جوڑا گھوڑا دے کے بھیجنے والے لوگ ہیں, ان کی نسبت وہ ہے. تو پھر اچھا, اور میرے سر کا جو سر کا سب سے بڑا میسج ہے جو میں نے ان سے آ کے سیکھا, اور جو میں آپ سب کو کہوں گی کہ سب سے پہلے جس طرح اللہ سے کنیکٹ کراتے ہیں, اس میں سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ سب کو معاف کر دو. ایوری ون اللہ کی خاطر, جس نے آپ کے ساتھ بڑا سے بڑا حد تک کہ آپ کی عزت تک پہ بھی ہاتھ ڈالا ہے نا, بچپن سے لے کے اب تک, آج آپ اللہ کی خاطر اللہ کی بیوقوف مخلوق سمجھ کے معاف کر دو. پھر بڑے لوگوں کو آبجیکشن ہو جاتا ہے ہمارے اندر, کیونکہ بڑی بڑی ظلم ہوئے ہوئے زندگی میں, ایوری ہیز گون, آف کورس. تو وہ وہاں پہ جب ہو جاتی ہے نا کہ یار میں کیسے معاف کر دوں, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے نہیں کیا, اور ان کی میں جو ہوا انہوں نے تو دعا دی, اور قیامت کے دن بھی رسول اللہ بیٹھے ہوں گے, سب کو کہہ رہے ہوں گے کہ یار اس کو معاف کر دو, کیونکہ انہوں نے ساری امتی کو چھڑوانا ہے. ان کا گول یہی ہے کہ دوزخ میں کوئی نہ جائے, تب بھی انہوں نے آپ کے پاس آ کے کہنا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بہت پیار کرتا ہے, اس نے تو معاف کر ہی دینا ہے, لیکن جو آپ نے کسی کے ساتھ جاتی کی ہوئی ہے اس پہ اس کا آپ کو دینا پڑنا ہے. اٹس اے رول آف یونیورس. تو اس پہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن آپ کو کہہ رہا ہے کہ یار اسے معاف کرو, تو اچھے لگیں گے ہم. اور پتہ نہیں کہاں کہاں ہم سے بھی تو زیادتیاں ہوئی ہوتی ہیں, ہم نے بھی تو انٹینشنلی کبھی کسی کا دل دکھایا ہی ہوتا ہے. تو اس لیے معاف کرنا, معافی بہت بڑا اسپیکٹ تھا, سب کو معاف کرنا. کبھی کبھار ہم اپنے آپ کو بھی معاف نہیں کر رہے ہوتے, تو ہم بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں. ایون forgive yourself as well. اس لیے تو کہا جاتا ہے, دو چیزیں سیکھی میں نے اسپرچولیزم میں. اور اسپرچولیزم کیا ہے؟ اسپرچولیزم از انسانیت, دیٹس آل. آپ کے اندر انسانیت ہے اتنا آپ کے اندر اسپرچولیزم ہے. کوئی اور نہیں ہے کہ آپ ہوا میں اڑنے لگ جائیں گے, یا آپ پتہ نہیں کیا کر لیں, کتنے دفعہ پڑھ کچھ لیں گے, کچھ نہیں. ویری سمپل, جتنی آپ انسانیت ہے اتنی آپ کے اندر اسپرچولیزم ہے, اتنی آپ کی روح زندہ ہے. تو لوگوں سے پیار کریں اور لوگوں کو معاف کریں, اسی کو لے کے اس کو اپنے اوپر بھی اپلائی کریں. آپ بھی اللہ کی مخلوق ہیں, اپنے آپ سے بھی پیار کریں, اپنی جانوں پہ ظلم مت کریں. تو فاریہ, ایک اور میں نے ایسی چیز پوچھنی تھی کہ جب آپ کو استاد ملے سر, یس, اس کے بعد ڈیڈ یو گو ٹو کربلا اینڈ مدینہ عمرے پہ, یا اس سے پہلے کیا ایکسپیرینس تھا آفٹر یو میٹ ہم؟ تو انہوں نے آپ کو بتایا, ہی میڈ یو اویئر آف ہو یو آر ایز اے پرسن, تو اس کے بعد آپ کے پاس اویئرنیس آئی, تو اس کے بعد آپ کی جرنی آپ گئیں, یو وینٹ ٹو فار دا پلگرمیج, اور یا تو وہ آپ کے لیے ایکسپیرینس کیسا تھا کہ all of a sudden آپ کے اندر انہوں نے ایک چیز اویئر کروائی, and of course it was baby steps, لیکن جی 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 بالکل. تو it was a slow journey, لیکن it was a steady journey. No. کہ آپ کے نہیں, there was ups and downs, I'll be completely honest. بلکہ تھوڑا بہت جب میں ملی, کنیکٹ کی, اور مجھے سارا کچھ ہوا ٹھیک, زندگی چیزیں ٹھیک ہوئی. ایک ٹائم تھا میں تھوڑا پھر ہو گئی تھی, مطلب کہ تھوڑا ڈی ٹریک ہوئی تھی میں بیچ میں, پھر واپس آ گئی, پھر کنسسٹنٹ ہوئی. سو یہ نہیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ ملتے ہی, everybody has a different journey. Of course. With some people it happens overnight, with some people it happens gradually. With me it was a very roller coaster kind of a life journey. مطلب کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے مجھے کھینچ کے
بلایا گیا کہ وہ جو شرارتی بچہ ہوتا ہے نا وہ بھاگ جاتا ہے, اس کو پھر بلایا گیا, مطلب کہ مجھے تو لٹرلی جیسے آگے دلدل اور پیچھے کھائی کر کے نا بٹھا دیا گیا کہ یہی, اسی لیے تم پیدا ہوئی, یہی بیٹھو, یہی کرنا ہے, اور کچھ نہیں ہے, اور کچھ ہوا بھی نہیں مجھ سے پھر. So I So took Faria, yes. it. It chose Mm. me, basically. Yeah, okay. Yes, of course. So Faria, I also wanted to ask you, ab, do you feel कि आप पाकिस्तान में भी रही हो and you studied in UK, so you're basically always transiting between the two countries, you know? आप हमेशा ट्रांजिशन मोड में होती हो, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में गर्ल्स के ऊपर प्रेशर है, सोसाइटी चेंज हो चुकी है, I mean कि अब you know they are expecting our girls to be certain way, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त ये जो इनसिक्योरिटीज है ना लड़कियों में वो ज्यादा हैं, ये और ये जो मेंटल प्रॉब्लम्स भी है ना ये बहुत ज्यादा है. एंड बेसिकली कि जितना ज्यादा मीडिया आ रहा है आगे, जितनी ज्यादा ये मॉडल्स आगे आ रही हैं, जितना ज्यादा ये लाइफस्टाइल दिखाया जा रहा है कि आपको ना हर बंदे को मॉडल की तरह जिंदगी गुजारनी है, हर बंदे को मल्टी हॉलीडेज पे जाना है, यू नो हर बंदे को सो एंड सो फैशन ब्रांड्स के साथ चलना है. तो इसके साथ आई मीन व्हाट वुड यू से फॉर दैट कि ये कल्चर प्रोवेल हो रहा है, और अगर हो रहा है तो आपकी क्या इसके ऊपर नुक्ते नजर है? यही है कि मुझे दुख ही होता है, टू बी ऑनेस्ट. वही बात है, जितनी क्रिएटर से आप दूरी करते जाएंगे, जैसे मैंने शुरू से कहा था, रूहें बीमार होती जाएंगी, वेस्टर्न करते इतना ज्यादा आगे निकल गए कि पता ही नहीं चला क्या कर रहे हैं. मतलब कि मेरी अपनी भांजी, शी इज 11 years old, शी इज इन स्कूल. मैं देखती हूँ, मतलब कि अभी तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे साथ वजह से शी इज वेरी मच कंट्रोल, बट आई सी हर फ्रेंड्स एंड आई सी एट दिस एज कि व्हाट काइंड ऑफ टॉक्स दे हैव, व्हाट काइंड ऑफ कन्वर्सेशन, हाउ इट्स वेरी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड एंड वेरी शो ऑफ काइंड ऑफ वर्ल्ड. के 11 साल की उम्र हमें तो कुछ पता ही नहीं था, हमारी ना जरूरत थी. लेकिन अब द वर्ल्ड इज गोइंग, आपको बड़ा डर लगता है यार कि यार ये कहाँ जा रही है. फिर मतलब कि पाकिस्तान में अभी जैसे बहुत सी, लाइक आई एम सॉरी टू से, हमारा मुल्क है तो उस पे कलमे पे, पर हम जब उसको कुरान पाक के रूल्स को फॉलो ही नहीं कर रहे, तो हम, क्योंकि आपका मुल्क जब मुस्लिम मुल्क है, तो हम जब तक उसकी कुरान पाक, पूरा एक लॉ सिस्टम अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दिया हुआ है, उसको अगर हम फॉलो करते तो शायद पता नहीं हम कामयाबी की कहाँ से कहाँ पहुंच जाते. लेकिन हम लोगों की कौम इतनी कंफ्यूज है, या शायद बाहर के लोगों की इतनी इन्फ्लुएंस है और प्रोपेगेंडा भी है उनका जानबूझ के, जो हमारे मुल्क में छोड़ा हुआ है, कि डर लगता है कि आगे ये जनरेशन कहाँ जाएगी, क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा. आई लव माई कंट्री, बट आई एम सॉरी, बैड सिस्टम. We have a very bad system, and I feel really bad. And every बात है, जब से Instagram आई है, हर कोई तो इन्फ्लुएंसर बन गया है. Everybody has become an influencer. और मतलब आप खाना नहीं खाने जा सकते without taking pictures. आप का बैग आपने लेना है, आपने कपड़े लेने हैं, आप कुछ मतलब कि आप एक कंपटीशन चल रहा है, आपने सना फीनस पहनना है, आपने ये पहनना है. So I've never been brand conscious. मुझे कभी भी ब्रांड कॉन्शियस में नहीं रही. as long as whatever you're wearing, you look good, you look presentable, that's what matters. मुझे समझ नहीं आती कि इतना क्या ये ब्रांड का कॉन्शियसनेस, मतलब कि इतना कैसे आप इतने महंगे महंगे बैग आप ले कैसे लेते हैं. मुझे तो समझ नहीं आती, मतलब कि हाउ कैन यू, इवन इफ आई हैव द मनी आई वुडंट डू इट यार. मतलब कि इतना क्या हो गया. लेकिन आई एम सॉरी टू से ये माशरा पता नहीं, हमारा मुल्क बाहर नहीं है ऐसा. इंग्लैंड में, बाय द वे द क्वेश्चन वाज, इंग्लैंड में ऐसा नहीं है. England, I love my country. I can never leave my country. I'll always, inshallah, live here. But England का system, उनमें लोगों का, लोग ठीक है लेकिन सिस्टम बहुत अच्छा है उनका. मुझे लगता है उनमें इंसानियत बहुत है. मतलब कि यहाँ तक इंसानियत है कि वो बेचारे अगर कोई जॉब नहीं कर रहा उसको भी पैसे दे रहे हैं, कोई होमलेस है उसको घर दे रहे हैं. और वहाँ पे लड़कियों के अंदर वो नहीं है जो यहाँ पे है, बिकॉज दे हैव सीन इट ऑल. तो उधर प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं. लेकिन पाकिस्तान हमारा अच्छा खासा मुल्क होते हुए कलमे के ऊपर बना हुआ पता नहीं किस तरफ जा रहा है. मुझे तो बड़ा दुख होता है. एंड आई विश कि ये आने वाले वक्तों में, वी शुड ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट. अल्लाह करे कुछ बेहतर चीज आए हमारे मुल्क में, हमारे बच्चों की खातिर, कि ये बेहतरी की तरफ जाए, हमारे क्रिएटर से जुड़े, हमारे मुल्क से जुड़े. जैसे अब सर मुझे मिले तो सर मैं अकेली नहीं हूँ, पता नहीं कितने 100 बच्चियां हैं और यतीम बच्चियां हैं जिसके सर पे सर ने हाथ रखा हुआ है, जिस तरह उनको गाइड कर रहे हैं दुनिया के बारे में, जिंदगी के बारे में समझा रहे हैं. उनका अपना यूट्यूब चैनल भी है, मस्त मस्त हीलर्स के नाम से.
اس پہ ان کی بے شمار ویڈیوز ہیں جو آل اوور دا ورلڈ دیکھی جا رہی ہے, اویئرنیس آ رہی ہے, جس میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سے محبت کرنی ہے. بیسکلی آپ اللہ سے جڑ جائیں, سب کچھ ویسے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. آپ جب اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتے ہیں نا, تو پھر اللہ تعالیٰ راستے آپ کو دکھانے لگ جاتے ہیں, وہ ویسے بھی دکھا رہا ہوتا ہے. آپ نہیں بھی جڑے ہوتے نا, دکھا رہا ہوتا ہے, لیکن ہماری اویئرنیس نہیں ہوتی, ہم نوٹس نہیں کر رہے ہوتے, وی آر ناٹ پیئنگ اٹینشن. دیر از آلویز دس فرسٹ کال آف یور ہارٹ, اف یو لسن ٹو اٹ, وہ ہمیشہ صحیح آپ کو گائڈ کر رہی ہوتی ہے, کیونکہ وہ اللہ کی آواز ہوتی ہے. whenever you want to decide something, but کیونکہ ہم اویئر نہیں ہوتے, ہم اپنے روح سے, اپنے کریٹر سے اتنے دور جا چکے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا. ورنہ گائیڈنس ہر وقت آپ کو مل رہی ہوتی ہے. آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی اکیلا نہیں چھوڑا. تو کوشش تو کر رہے ہیں سر جیسے لوگ. میں دعا کو, میں جس کو ملتی ہوں, میں مطلب کہ جتنے بھی, اب جیسے ہم چاہتے ہیں نا, دعا ہمیں سر نے کرائی, سر نے جوڑا, پھر ہم آگے نکل جاتے ہیں. مطلب then it becomes our job to spread it. جیسے مجھے کوئی جیسے پریشان, میں کسی کو دیکھوں گی, کوئی مسئلہ دیکھوں گی, میں اس کو فوراً دعا کرا دوں گی, بتا دوں گی, میں سے وہ پیار دینے کی کوشش کروں گی جو مجھے ملا. تو ہم لوگ لگے تو ہوئے ہیں, بہت سے لوگ اور بھی طریقے سے لگے ہوئے ہیں. آپ جیسے کر رہی ہیں اپنا ایک طرف سے, یو آر ڈوئنگ یور پارٹ. سو پازیٹیو, نیگیٹیوٹی ہے تو پازیٹیوٹی بھی تو ہے ہی صحیح. سو آئی بلیو اچھے لوگ, اچھے پازیٹیو لوگ مل کے کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ we might change it for the better. اٹس لائک آپ کہہ رہی ہوں کہ ایک مووی آئی تھی جس کا نام تھا پے اٹ فارورڈ, کہ اب آپ کے سر نے آپ کو کیا, آپ پے اٹ فارورڈ کریے, آپ ایک کو بتائیں گے, وہ پے اٹ فارورڈ کریں گے, پھر یہ ایسے ایسے جا کے جی چینج آئے گا. ایک اور میں نے آپ سے فاریہ چیز پوچھنا تھی کہ ہمارے پاکستان میں ون آف دا پرابلمز آئی فیسڈ واز کہ جب میں نے یہ شروع کیا تو مجھے بار بار ایک کمپلین آتی تھی, اور وہ آتی تھی ہمیشہ مارننگ شوز کے بارے میں, کہ اس میں جو ایک ٹاپک ہوتا تھا نا کہ لڑکیوں کو گروم کیسے کرو. آئی مین دیر آر فیو مارننگ شو ہوسٹ, اب تو مارننگ شو ایک دو ہی رہ گئی ہیں, لیکن ون آف دیم شی ہیز دس بورڈر لائن obsession کہ ہمیشہ وہ ایک ہی ٹاپک ہوتا ہے ان کا, ویٹ لاس کا, کپڑوں کا, میک اپ کا, کون سا میک اپ. آئی مین شی جسٹ لائک شی انوائٹس گیسٹس ٹو ہر مارننگ شو, پھر وہ کہتی ہے کہ اپنے میک اپ کیسز لے کے آؤ, پھر کہتی ہے اچھا آپ کے پاس یہ میک اپ ہے, میرے پاس نہیں ہے یہ. And or all the time she's discussing about weight. پھر وہ کہتی ہیں کہ لڑکیوں کو groom کرو. اب I'll be very honest with you, in the hindsight, grooming is a very bad word to use, because آپ کو پتا ہے کہ ویسٹ میں grooming کا word کس کے لیے یوز کیا جاتا ہے, in Hollywood as well, یہ کس کے لیے. اب وہ کہتی ہیں کہ لڑکیوں کو groom کرو, and I don't understand کہ مطلب groom کس چیز کے لیے کرو. I mean, اب آپ نے جیسے کہا ہے کہ آپ ماڈلنگ میں گئیں تو لڑکیوں کو ایک پروڈکٹ کی طرح یوز کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ کو لگتا ہے کہ اب یہاں پہ is she trying to portray a message کہ جو لڑکیاں مطلب لڑکیوں کو ایک پروڈکٹ کی طرح تیار کر کو باہر رکھ دو, وہ ایکسیپٹڈ ہے. مطلب اگر کوئی لڑکی ہے وہ I mean she doesn't want to go down that route. ہر بندے کی باڈی ڈفرینٹ ہے, ہر بندے کے پاس رائٹ ہے وہ اپنی زندگی کیسے گزاریں. لیکن ان مارننگ شو کے اوپر نا ایک سیٹ اسٹینڈرڈ ہے. She's like in her prime 60s, I think وہ morning show host ہیں, late 50s 60s میں چلی گئی ہیں, وہ morning show کرتی ہیں. I don't know whether I think it's on air by maybe, I'm not sure, جس سے بھی ہے. آپ کو پتا ہے کس کی میں بات کر رہی ہوں, ایک ہی ہے. لیکن it's very weird کہ she's in her mid 50s and 60s, but she behaves and she's like, it's because when I was 13, 14, 15, or I got married when I was 19, تو مجھے موقع نہیں ملا اچھل کود کرنے کا, اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنے کا, لیکن اب میں اپنی mid 50s 60s میں آ گئی ہوں, اب میرے پاس رائٹ ہے. پرابلم یہ ہے فاریہ, شی از انفلوئنسنگ پیپل. پھر اس کے ساتھ mid 50s کی عورتیں آتی ہیں مارننگ شو پہ 60s میں ہے, and they all are like, they jump up and down and they wear this makeup, they always talk about makeup, they always talk about کہ آپ کو ویٹ کیسے لوز کرنا ہے, اچھا یہ پتلی ہو گئی ہے, they have no other topic. اب پرابلم یہ کہ یہ عورت کافی لوگوں کو انفلوئنس کر رہی ہے, یہ انہیں بتا رہی ہے کہ آپ نے اپنی بیٹیوں کو گروم کرنا ہے, اگر آپ کی بیٹیاں یا ایسے گروم نہ ہوں وہ ایکسیپٹڈ نہیں ہے. and she's like, what, میری بیٹی ہے ٹین ایجر لیکن وہ برائٹ اورنج نہیں پہنے گی, لیکن وہ کہتی ہے لیکن میں نے تو ڈیفینیٹلی ڈکلنگ کی طرح لگنا ہے, یا میں نے پہننا ہے. یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ وائی ان یور 60s what kind of a message Faria she's giving to our society. I mean, she's telling everyone, you have to be like me in your 60s. You have to behave like a 13 سال کی لڑکی.
اب وہ یہ بھول رہی ہے کہ اس ملک میں غربت زیادہ ہے، اس میں نیچے طبقے کے لوگ زیادہ ہیں، لیکن وہ کیا میسج دے رہی ہے ہر عورت کو کہ نہیں تم نے ایسے ہی لگنا ہے. اینڈ دین دے آر سو پراؤڈ، دے آر لائک نو یو نو ون کین اسٹاپ اس. ٹھیک ہے اگر آپ یہ کر سکتے ہو فاریہ، یو ہیو اے رائٹ، بٹ ڈو اٹ بیہائنڈ دا کلوزڈ ڈورز. یہ سوسائٹی میں آ کے یہ ان کو انفلوئنس کرنا، یہ مجھے نہیں. اور یہ دیکھو رانگ میسج ہے، بیکاز پھر وہ جو مائیں ہیں وہ غلط ٹوٹکے وہاں پہ بتاتی ہیں. یہ all these mid 50s 60s کی عورتیں آ کے ایسے نہیں ایسے کھاؤ، ایسے نہیں ایسے کرو. اور یہ غلط ٹوٹکے ہیں، بیکاز یہ جو بچیاں ہیں دے آر ان دا لیٹ ٹینز. یہ ان کے اوپر ٹوٹکے ایکسپیریمنٹ کیے جاتے ہیں، اور یہ فیٹ ڈائٹس ہیں، ان کے کوئی اچھے ریزلٹس نہیں ہیں. اس سے مجھے بہت ناراضگی ہے کہ یہ پیمرا کیسے الاؤ کر رہا ہے. اتنی غلط وہ ایڈوائس عورت دے رہی ہے بیٹھ کر. اینڈ سالوں سے جسٹ بیکاز when she was 19 اس کے ابو امی نے، اس نے خود شادی کر لی، اس کے بچے ہو گئے، وہ کہتی نہیں میں انجوائے نہیں کر سکی. اب وہ کر رہی ہے، اور وہ سب عورتوں کو یہی میسج دے رہی ہے کہ in your 60s you have to be like a 13-year-old. یو نو واٹ، وہی بات ہے کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی مارننگ شوز ہیں وہ جس طرح ایکچولی ہونے چاہیے تھے انفارمیٹیو، وہ نہیں ہے. بیکاز ایون آئی واٹ یو سیئنگ کہ ہم لوگ بہت کچھ ایجوکیٹ کر سکتے تھے اس پلیٹ فارم کے ذریعے، ہم بہت کچھ چیزیں لڑکیوں کو سمجھا سکتے تھے. لیکن افسوس کی بات یہ کہ موسٹلی ایون ناٹ ہر، آئی وونٹ ایون جسٹ سے ہر، لاٹ آف جتنے بھی مارننگ شوز رہے ہیں they have been solely based on entertainment. They have solely been based، اچھا وہ آ رہی ہے، ریٹنگز آ رہی ہیں، اس میں آ رہی ہے، شادیاں کرا لیں، یہ کرا لیں، وہ کرا لیں. آپ کو یاد ہوگا ایک دور تھا کہ جب شادیاں کرائی جاتی تھیں. Oh yes. مارننگ شوز کا ہمارے اسٹینڈرڈ کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ اب ہمارے ڈراماز کا دیکھ لیں، ہماری کیا اسٹوریز ہوتی ہیں ڈراماز کی. آئی مین آئی ایم سوری بٹ کافی نیگیٹو اسٹوریز ہیں ہمارے ڈراماز کی. ہم جو پورٹرے کر رہے ہیں، ہماری جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے ساری، وہ صرف اس چیز پہ چل رہی ہے کہ کیا چل رہا ہے، کیا بک رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. انفارمیٹیو چیزیں نہیں ہیں. اور لڑکیوں کو چاہیے اگر ان کو اچھی زندگی کنڈکٹ کرنی ہے، اور وہی بات ہے وہ سارا کچھ کرنا ہے، وہ اسی انسان کو فالو کریں جس کے پاس کوئی نالج. I won't criticize that woman. She's doing what she likes. But mostly ہمارے سارے ہی ایسے رہے ہیں. ہسٹری آپ دیکھ لیں، they have been doing it for the sake of entertainment. ہمارا میڈیا، ہمارا انٹرٹینمنٹ انڈسٹری وہی ہے جو چلتا ہے، جو بکتا ہے. ایون نیوز کو بھی آپ لے لو، ہم لوگ نہیں دیکھ اگلے کو کیا فائدہ ہوگا، ہم اگلے کو کیا سکھا رہے ہیں. That's why it's a fake industry. جو آپ کو نظر آتا ہے وہ ایسا ہوتا نہیں ہے، اور ضروری نہیں ہے جو آپ دیکھو اس کو آپ فالو کرو. بالکل. اینڈ فاریہ ابھی ریسنٹلی کسی نے، بیکاز میں ڈراماز نہیں دیکھتی، سو میں اس کے بارے میں کامنٹ. دا ریزن مجھے مارننگ شوز کا کبھی کبھی ایسا کانٹینٹ آتا ہے جس پہ وہ ایسے غلط بات کرتی ہیں، تو لوگ مجھے پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. سو آئی ہیو ٹو بیسکلی آرکائیو اٹ، یس، میک اے ریکارڈ آف اٹ، میک اے پوائنٹ آف اٹ کہ اوکے یہاں پہ یہ بات کی گئی. تو میں نے فرام آل آف دیم، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم دیم، لیکن جو 5-6 جو بھی تھیں، میں نے سب کی کچھ پوائنٹس ان کو آرکائیو کر کے ایک آرٹیکل کمپوز کیا تھا جو بھی تھا. اب میں آپ کو جو بات آپ نے کہی ہے بہت امپورٹنٹ کی ہے. آپ کو پتا ہے کہ ان بالی ووڈ دا بگیسٹ پرابلم واز کہ دے ہیڈ دیز، ایک پوڈ کاسٹ تھا ریسنٹلی، بیکاز آئی ہیڈ ٹو ڈو این آرٹیکل. تو اس میں کیا بات سامنے آئی کہ دیز بگ سیلیبریٹیز فرام دا بی ٹاؤن، یس، ان کے جو بچے ابھی آ رہے ہیں انڈسٹری میں، یس، the girls, their daughters, and the way they were dressed, they were like, we don't understand, these are the people who come from a very prominent, established B families, Bollywood families, but the way their daughters are dressed is so bad, Faria. And then guess what happened? کہ وہ جو the people, the girls got influenced from the middle class in the India. A problem یہ تھا کہ when these girls were going out emulating, copying these celebrities, they got assaulted. There was, and that's very, very dangerous. So this is like saying, okay, if you're allowing your daughter to go into this industry, if she's not careful, if the certain boundaries, security and protection is not out there, she could be at a higher risk, and ہمارے بیٹیوں کو بہت protective چیز سمجھا جاتا ہے. Because I think your sister said once that she would never allow Fatima to Exactly. enter. Yes.
That is the thing, that is why मतलब कि मैं तो बहुत बहुत कम काम कर रही हूँ. Yes. तो बात सच है. Yes, we are from industry, we love the industry, but the fact is, I'm sorry, इंडस्ट्री का सिस्टम नहीं सही. इंडस्ट्री में चीजें हो रही हैं वो नहीं सही. जो गलत है वो गलत है, हम उसको सही नहीं कह सकते. और जो एक्ट्रेसेस जिस चीज से गो थ्रू करती हैं, मतलब कि वो उसके बाद बेचारी फेम मिल भी जाए तो उनकी रूह इतनी खोखली हो चुकी होती है, इतनी खाली हो चुकी होती है कि वो नॉट वर्थ इट. और मॉर्निंग शोज पे भी वही बात है कि क्या दिखा रहे हैं. हालांकि इतनी बड़ी आपके पास मिली हुई है आपको जगह जहाँ पे आप Exactly. बहुत सही तो कॉज को कर सकते हैं, लेकिन वो जिस चीज को दिखा रहे हैं लोग पसंद कर रहे हैं, रेटिंग्स आ रही हैं. औरतें भी शायद वही देखना पसंद करती हैं, उनको भी इसी में इंजॉयमेंट मिलती है. और वो चल रहा है सिस्टम, एंड यू कैन नॉट चेंज इट. वही बात है कि आप खुद आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं, आप लोगों को चेंज नहीं कर सकते. पूरे का पूरा सिस्टम ही खराब है. आप किस किस को चेंज करें? न्यूज से लेके हर चीज ही गलत जा रही है. और मुझे ये लगता है, सही बताऊं, कि ये जो मीडिया है ना, इससे बड़ा फितना कोई था ही नहीं. क्योंकि अब जैसे मैं सोचती हूँ कि मुझे जब सर मिले मुझे पता चला कि मोहब्बत तो अल्लाह ताला से करनी थी, मगर हमें बचपन दिखा दी गई कि सिंड्रेला, शाहरुख खान आएगा, प्रिंस चार्ल्स आएगा. एक बेंगा किड, हम ये ख्वाब लेके बड़े होते हैं कि, या इमेजिनेशन में अपने प्रिंस चार्ल्स को प्रिंस चार्मिंग को ढूंढ रहे होते हैं, या शाहरुख खान को, अपने राहुल को ढूंढते हुए तो बड़े होते हैं. हमें तो ये बताया ही नहीं गया था कि हमने अपने अल्लाह से प्यार करना है. ये जो हमारे पास इतनी इमोशन है मोहब्बत का, उसको डायरेक्ट अल्लाह की तरफ करना है. मुझे तो शैतान की सबसे बड़ी चाल ही ये थी कि हमें लगा दिया जाए लड़कों एक आइडियल आदमी के पीछे कि उसको ढूंढना है. असल में तो क्रिएटर को ढूंढना था. अल्लाह ताला खुद कहता है कुरान पाक में कि मैंने इंसान को अपने लिए बनाया है. अल्लाह ताला को हमसे हमारी मोहब्बत चाहिए. He wants our heart, he wants our love. एक मतलब इबादतें नहीं चाहिए अल्लाह ताला को. अल्लाह ताला को चाहिए, एहसास चाहिए, क्योंकि वो बहुत प्यार करता है हमसे. वो एक अलग मोहब्बत है. ये वाली मोहब्बत मुझे सर ने आके इंट्रोड्यूस कराई. दैट दिस लव, मतलब लिटरली आई फील लाइक, मतलब कि मुझे ये लगता है कि द वन हम ढूंढ रहे होते हैं. द वन तो वो था, द वन तो वो है. लेकिन हम बचपन में हमारे अंदर फीड कर दिया जाता है कि द वन आएगा. मतलब कि मैंने अपनी जिंदगी बहुत साल जाया किए हैं इमेजिनेशन में कि हाँ वो एक प्रिंस चार्मिंग ने आना है, या राहुल ने आना है, शाहरुख खान टाइप का एक आना है. ऑल दोस टाइम तो वो तो मतलब कि मुझे तो बताया ही नहीं था कि अल्लाह से प्यार करना है. मुझे तो सिर्फ अल्लाह ताला से तो डरा दिया जाता है कि आपने ये कर लिया, या आपने दुपट्टा नहीं पहना हुआ तो आप काफिर है. तो ये तो बताया ही नहीं था किसी ने कि प्यार करना है अल्लाह ताला से, अल्लाह से मोहब्बत करनी है. दुपट्टा तो अगली स्टेज आती है ना. आप पहले नर्सरी में तो एडमिशन कराएं, किंडर गार्डन में बच्चे को स्कूल तो आने दे. पहले तो स्कूल में टॉफियां ही देते हैं ना बच्चे को, फिर बाद में जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हो ऑब्वियसली चीजें, बाउंड्रीज, ये वो. अब मैट्रिक के बच्चे का एग्जाम डिफरेंट है, किंडर गार्डन के बच्चे का एग्जाम डिफरेंट है, मगर उसको स्कूल में आने से पहले इतना डरा दिया जाता है कि वो स्कूल में आते ही नहीं है. बेसिकली बहुत मुझसे भी बल्कि जो यंग लड़कियां उनके साथ होता तो ये कि वो उतना डरा दिया जाता है कि वो अल्लाह की तरफ या दीन की तरफ रुख करने से पहले ही उधर चली जाती हैं, क्योंकि यार छोटा हमसे नहीं होगा. तो आप पहले बताएं तो सही, पहले प्यार तो दें, उनको दिखाएं तो सही. वो खुद तब्दीली दीन अंदर से जागता है. फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर जब दीन जागता है ना, तो फिर आपको सही गलत सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला बोल देता है. तो आई थिंक आप ये कह रही हैं कि अब जो आपने आपने कहा था कि हमें दीन दिया गया, जैसे अब आपको अवेयरनेस बाद में आई कि जब एक मनुसलवा ब्लेसिंग थी, लेकिन वो अवेयरनेस नहीं थी कि हमें कितनी खूबसूरत चीज दी गई है. तो वो लैक ऑफ वो था. लेकिन जब आपको वंस वो मिला, आपने अपने आप को डेवलप किया, हर चीज किया, तो आपको एक अवेयरनेस आना शुरू हो गई. मतलब सेल्फ अश्योरिटी. Faria, I wanted to also ask you, I was born in West, मैं यूके में पैदा हुई, and I've lived here all my life, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगी हिंद साइड में कि हमारे पास यहाँ पे बहुत बड़े क्राइसिस हैं, ये बहुत. एंड द बिगेस्ट क्राइसिस इज ये कि यहाँ पे जो लोग हैं, लड़कियां हैं, औरतें हैं, ये the whole insecurity. I'm not just speaking about the Muslims, क्योंकि I think जो Muslims, हम अगर comparison करें, क्योंकि मैं इस एरिया के ऊपर रिसर्च वगैरह करती हूँ, तो हमारे जो लोग हैं ना, हमारी जो बच्चियां हैं ना, वो ज्यादा प्रोटेक्टेड हैं. I'll be very honest. अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ मेंटल इलनेस की है.
جب اگر وہ شروع ہوتی جی تو اب یہاں پہ یہ پرابلم ہے کہ یہاں پہ کرائسس آؤٹ آف ہینڈ چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے کیوں؟ کیونکہ جب سے کووڈ آیا جو مینٹل ہیلتھ پرابلمز ہے بچیوں میں یہ ہے بہت زیادہ. NHS ہے جو نیشنل ہیلتھ سسٹم ہے وہ نہیں کوپ کر سکتا. ٹھیک ہے اب وہ کوپ نہیں کر سکتا تو انہوں نے سروسز کو کٹ کر دیا. ٹھیک ہے سمجھ آیا؟ مطلب وہ جو ہیلپ ہے وہ جو مدد ہے وہ نہیں ہے. یہاں پہ جو کرائسس اینڈ باڈی امیج کی جو انسیکیورٹی ہے لوگوں میں وہ بہت زیادہ ہے. وہ یہاں پہ امریکہ یہ جو جتنی بھی ویسٹرن کنٹریز ہیں یہ ٹھیک ہے میں مانتی ہوں کہ ہر چیز یہاں پہ بہت پرفیکٹ ہے یہ اب جیسے آپ کو چاہیے آپ کو سب کچھ مل رہا ہے لیکن کرائسس یہاں پہ جو ہے نا وہ اسکائی ہائی ہیں. اس وقت جو کیسز کووڈ کے بعد آئے ہیں دے ہیو گون ایکسٹریملی اسکائی ہائی ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ اٹس ناٹ جسٹ کہ اٹس ون کائنڈ آف ایڈکشن کہ ساری چیزیں پیرالل ساتھ چل رہی ہیں. ایک قسم کی مینٹل پرابلم نہیں ہے بہت زیادہ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں کا سلوشن کیا ہے؟ اب آپ کو پتا ہے کہ لائک آن مائی پلیٹ فارم دیر لاٹ آف گرلس جو پہلے جو اہل کتاب ہیں لیکن اب ان لوگوں نے اسلام کو امبریس کر لیا. ٹھیک ہے جب وہ اسلام کو انہوں نے امبریس کیا اپنایا وہ آیا تو ان کی زندگی میں ایک ٹھہراؤ آ گیا. ٹھیک ہے اور وہ ٹھہراؤ کہاں سے آیا؟ کیونکہ ان کے پاس وہ پریشر نہیں تھا کہ ان کے کپڑوں کی جو لینتھ ہے نا وہ سرٹن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے کہ جب تک اگر وہ 3 4 5 6 رشتوں کے تھرو نہیں جائیں گی دا ون ڈھونڈنے کے لیے یہ اب اگر آپ 6 7 کے تھرو جا رہے ہو اور آپ ابیوز ہو رہے ہو تو اس کے بعد مطلب اب جیسے اب تو وہ ان کے پاس ٹھہراؤ نہیں تھا. انہیں جو سیکیورٹی ملی جب اس وہ جگہ پہ آئیں ایک تو ان کو سیکیورٹی ملی کہ پروٹیکشن تھی جو فیملی کی دوسری تھا کہ ایک ٹھہراؤ آ گیا تیسرا وہ پریشر نہیں تھا فاریہ کہ جو یہاں پہ لڑکیاں بہت زیادہ فیس کری. اب آپ 12 سال کی لڑکی کو لے لو فاریہ آپ فاطمہ 11 سال کی ہے ماشاء اللہ سے یہ قوت اللہ باللہ. یہاں پہ اگر آپ 11 سال کی لو نا بچی ہے تو اس کا جو مائنڈ ہے نا وہ کمپلیٹلی ڈفرنٹ ہے. اس کی جو سوچیں ہیں اب وہ 11 سال کی بچی ہے وہ آلریڈی 16 سال کی بچی کی طرح سوچ رہی ہے 16 سال 17 18 سال کی عمر کی طرح. ابھی ہم لوگ تھوڑا سے اس سے نا ذرا ڈسٹینس پہ ہیں کیونکہ ایک تو وہ سیگریگیشن آ جاتی ہے ہمارے ماحول میں. ابھی بھی پاکستان میں ٹھیک ہے میں بھی کراچی الیٹ ماحول ڈفرنٹ ہے لیکن ابھی بھی علاقے ہیں جہاں پہ ہم لوگ منی اسکرٹ میں پبلک میں نہیں گھوم سکتے. ٹھیک ہے وہ نہیں ہے. اب جو ہسبینڈ اور وائف کی ریلیشن شپ ہے آپ پبلکلی وہ پبلک ڈسپلے اس کا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے اس کو نہیں آپ کر سکتے. تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک 11 سال کی بچی ہے وہ پبلکلی وہ ریلیشن شپ دیکھ رہی ہے تو اس کے مائنڈ پہ ہے کہ میں نے بھی یہ ریلیشن شپ کرنی ہے. ٹھیک ہے ہمارے آگے ہے لیکن اب یہ یہاں پہ جو فاریہ کرائسس ہیں آئی فیل ریئلی سیڈ کہ 11 سال کی بچیوں 9 سال کی بچیاں ہاسپٹلائزڈ ہو رہی ہیں 15 سال کی بھی ہو رہی ہیں فاریہ وہ باہر نکل رہی ہیں وہ سیم نہیں ہے وہ چیز نہیں آ رہی ان میں اینڈ بائی دا ٹائم وہ 21 ہے وہ ڈسٹروئڈ ہے I زندگی. imagine this. I can feel your pain because I have my relatives in England as well. اس سچویشن سے وہ بھی گزر رہے ہیں. اچھا میرے سر ایک بات پہ ہمیشہ کہتے ہوتے ہیں تو وہ باہر نہ منع کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو پتا ہے کہ دیر از اے ریزن کہ سفر کرنا یا اس کا ایک ورڈ ہوتا ہے کہ وہ کرنا 2-3 حالتوں میں جا دیتا ہے اس کی وجہ سے نہیں ہے موو ہونا. لیکن ہمارے بہت سے جو ہمارے ماں باپ کے دور پہ آپ کے امی ابو بھی شاید موو ہوئے ہو یا شاید آپ موو ہوئی یا پیدا ہوئی وہاں پہ وہ صرف ایک ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ جو لوگ بھی وہاں موو ہوتے ہیں نا باہر کے ملک پیسے کی خاطر جاب کی خاطر جو بھی چلو وہ تو پیسہ کما لیتے ہیں اگلی جنریشن تباہ ہو جاتی ہے بالکل آنے والی. بیکاز وہی بات ہے نا کہ آپ اپنے ملک اپنے روٹ سے تو دور چلے گئے جیسا بھی ہے نا ہمارا ہی نا. اور جتنا مجھے پتا ہے کہ انگلینڈ میں ڈپریشن ریٹ جتنا ہائی ہے everybody is suffering through depression اور ڈپریشن دیکھ کے بس نم کری جا رہے ہیں پین کو. اور بچیوں کی جو کنفیوژن ہے جو فرسٹریشن ہے وہی بات ہے کیونکہ ماحول کچھ اور ہے اندر سے گھر والے کچھ اور کہہ رہے ہیں باہر کچھ اور دیکھ رہی ہیں. تو اس ٹائم پہ میں تو بس اب ان کو یہی کہہ سکتی ہوں اب تو جو ہو گیا جن کے ماؤتھ موو ہوئے اب جو ہونا گیا اب اپنے کریٹر سے جڑے اب اپنے اللہ سے جڑے. اللہ تعالیٰ کہیں نہیں ہے اللہ تعالیٰ ادھر ہے. آپ اینڈ گو ود ان یور سیلف. میں اینڈ پہ جب بفور اینڈنگ وہ جو 5 منٹ کی تھیراپی ہے میں وہ کراؤں گی مجھے دعا ہے پلیز گو اہیڈ. اور اس میں آپ نا تسبیحاں وظیفے یہ سب چھوڑ دیں جو بچی
بچیاں سن رہی ہیں وہ قاری عبدالباسط کی آواز میں سورت رحمان 7 دن سنیں. جس قسم کے بھی مسئلے میں، اسپرچل مسئلہ ہے، مینٹلی مسئلہ ہے، فزیکل مسئلہ ہے، 7 دن صرف آپ لوگ قاری عبدالباسط کے بعد میں سورت رحمان سن لیں، صبح دوپہر شام، یا کم سے کم ایک دفعہ روز. لیکن آپ نے سننی بغیر گیپ کے ہے. 7 days، مطلب کہ جیسے ہو گیا نا کہ 7 دن میں اگر ایک دن گیپ ہو گیا تو دوبارہ شکریہ. 7 دن آپ نے سننی ہے. ہر دفعہ سننے سے پہلے ایک گلاس پانی رکھ لیں اور آنکھیں بند کر کے ایسے تصور کریں کہ آپ اپنے اللہ کے سامنے ہیں. آپ 20 منٹ کی وہ ہے قرأت وداؤٹ ٹرانسلیشن بائی قاری عبدالباسط. وہ آپ سنیں اور جب ختم ہو پانی لیں، آنکھیں بند کریں، دل میں بہت پیار سے 3 دفعہ اللہ 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 کے، آنکھیں بند رکھیں، 3 گھونٹ پی لیں. بیسکلی اس تھراپی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نا اللہ تعالیٰ سے حضوری مل جائے، آپ کو کنیکشن ہو جائے. اگر آپ کا ایک سیکنڈ کے لیے بھی ان 7 دنوں میں کنیکشن ہو گیا نا سورت رحمان سنتے ہوئے قاری عبدالباسط کی آواز میں، کیونکہ ان کی آواز میں کچھ ذرا اسپیشل وہ کچھ ہے، انہوں نے بہت محبت سے پڑھی ہوئی ہے، یا جو بھی ہے جو ہمیں اسی میں ریزلٹس ملے ہیں. اگر آپ کو مل گئی نا، کنیکشن ہو گیا، پھر آگے اللہ تعالیٰ باقی معاملے گائیڈنس خود ہی دے دیتا ہے. اللہ دین ہی شوز یو دا وے. آپ خود ایک بہت بڑی کتاب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے، اپنے آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے. تھوڑی سی کبھی کبھار گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے، تھوڑا سا سمجھنا ہوتا ہے ہمیں. I'm sorry to say، مگر ہمیں نا بتایا دین کو ذرا ڈفرینٹ دفعہ یہ پڑھ لو، 3 دفعہ یہ پڑھ لو. یہ بہت سستی قیمت لگا رہے ہیں آپ اللہ کی صورتوں کی. اگر آپ دنیا مانگ رہے ہیں، ہاں پڑھیں، اللہ کے لیے پڑھیں، اس کی عبادت اس کے لیے کریں. اس کے لیے نہ کریں کہ اتنی دفعہ یہ صورت پڑھ لو تو شادی ہو جائے گی، اتنی دفعہ یہ پڑھ لو. ہوتا کیا ہے، یہ پڑھ کے لوگوں نے طبیعتیں خراب کی ہوتی ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے ذکرات کی بھی اپنی ایک انرجی ہوتی ہے. اب آپ پڑھی جا رہے ہیں، مطلب کہ سمجھیے کہ میں میں درود شریف پڑھی جا رہی ہوں، جو کہ بہت ماشاءاللہ پڑھتے ہیں لوگ، پڑھی جا رہی ہوں، مگر میرا بیہیویئر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ بہت برا ہے. ایک جگہ پہ میں درود شریف پڑھی ہوں، دوسری جگہ میں میڈ کو کہہ رہی ہوں کہ تیری ایسی کی تیسی. تو آپ نے درود شریف پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کرایا اپنی طرف. اب وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ کی حرکتیں بھی تو ٹھیک ہوں. حرکتیں ہماری ٹھیک، پریکٹیکل ہمارا ٹھیک نہیں ہے، پڑھی ہم جا رہے ہیں. تو بیسکلی جو پڑھائی جو کرتے تھے ہمارے بڑے یا صحابہ کرام جو پڑھائیاں کرتے تھے، تو وہ ان کا پریکٹیکل بہت زیادہ ہوتا تھا. اگر وہ یا غنی پڑھ رہے ہیں تو وہ بہت زیادہ غنی ہوتے تھے. یہاں پہ ہم کی جا رہے ہیں یا حیو یا قیوم ہو، تو قائم ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہتے تو بھی قائم ہو کے تو دکھا مجھے. تو اس پہ اس اسپیشلزم میں جو میں نے اس دعا میں سیکھا کہ وہ کہتے ہیں تھیوری سے نکل کے پریکٹیکل پہ آ جاؤ، اور جتنی بھی بچیاں سن رہی ہیں، لڑکیاں سن رہی ہیں، پیار بن جائیں، سب سے پیار کرنا شروع کر دیں. یقین کریں یہ اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے کہ آپ نے اللہ کی خاطر اللہ کے بندوں سے پیار کرنا ہے، بدلے میں کسی سے کچھ نہیں لینا. اور یہ پیار کیا ہے، کسی کی کوئی بات سن لیں، کسی کی کوئی مدد آ جائے، کبھی کبھار you just even listen to somebody, you're helping them, just giving an ear to somebody. یہ پیار بانٹیں، پیار کریں، اللہ تعالیٰ آپ سے پیار کرے گا. سب سے ایزی وے اللہ تعالیٰ کا پیار حاصل کرنے کا طریقہ کہ اس سے پیار کرنے لگ جائے. جیسے I don't know if you are a mother or not، مگر میں اگر آپ کے بچوں سے پیار کرنے لگ جاؤں، آپ کو خود بخود مجھ پہ پیار کرنے لگ جائے گا. It's natural. تو جب آپ اللہ کی مخلوق سے پیار کریں گے، he's gonna start loving you. That's the quickest way. And please forgive everyone. اللہ تعالیٰ کی خاطر سب کو معاف کر دیں، سب چیزوں سے نکل آئے، معاف کر دیں تاکہ آپ کو بھی معاف کر دیا جائے. آپ اپنے کریٹر کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک کر لیں، میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں وہ آپ کے معاملے ٹھیک کر دے گا. وہ آپ کو نہیں چھوڑتا، آپ اس کو پکڑ لیں، آپ ہی چھوڑتے ہیں، وہ نہیں چھوڑتا. He is always there. He is with you on a date as well. جہاں پہ آپ کے ماں باپ بھی آپ کو ایکسپٹ کرنے سے منع کر دیں، وہ وہاں پہ بھی نہیں چھوڑتا، وہاں پہ بھی اسے بلا کے دیتے ہیں. He will be there. Just treat him like your best friend. That is I think that's what مطلب اس زندگی آسان کرنے کا طریقہ یہی ہے، کیونکہ یہ دنیا بہت مشکل ہے. یہ جتنے بھی سچویشن ہم نے ڈسکس کی، یہ ساری دنیا میں ہو رہی ہیں، اور مجھے لگا ہے اب تو آگے ٹائم ورس سے ورس ہوتا جا رہا ہے. تو یہی ٹائم ہے کہ آپ نے اللہ کو اسٹرانگلی پکڑ کے رکھیں، تبھی آپ سروائیو کر سکیں گے، ایک نارمل سکون کی زندگی گزار سکیں گے، ورنہ دنیا نہیں جینے دیتی. بالکل. تھینک یو سو مچ فاریہ. آپ نے I think you were too honest, especially with everything, mashallah. Like, I wasn't even expecting that, so I was like really nervous about it. Lekin maine kaha ki, because this is the first time کہ ہم لوگ spirituality کو کے angle کو اس platform کے اوپر لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہے.
because normally we deal it from a very clinical, point of angle. ہم جب اس کو discuss کرتے ہیں. So mashallah, say, you are the first one, and the way you put everything into its place was excellent. I mean, there was no sugarcoating, nothing. You said the way things are. It's very kind of a brutal reality جو آپ نے ہمارے آگے depict کی, portray کی, which really makes us think. And like اب جیسے آپ نے کہا کہ اگر خالی چیزوں کے پیچھے بھاگو گے تو زندگی خالی رہ جائے گی. لیکن جب آپ اس کے پیچھے جاؤ گے تو آپ کی زندگی کا ایک کمپلیشن کی طرف جائے گی. ہر انسان کے اندر کمی ہے, ہر انسان کے اندر خلا ہے, اور ہر انسان اس خلا کو بھرنا چاہتا ہے. وہ کبھی بھی دنیا کی کوئی چیز نہیں بھر سکتی, کبھی بھی نہیں سوائے اس کی ذات کے. اینڈ وٹ یو شیئرڈ اباؤٹ سورۃ الرحمن از ویری ایکسیلنٹ. فاریہ, آپ کو پتہ ہے کہ دس از ون تھنگ, ناٹ جسٹ می, ایک اور سسٹر ہیں فرام دا کینیڈا, یونیورسٹی سے آئی ہیں, وہ بھی اسی کے اوپر ہم لوگ ریسرچ کر رہے ہیں, کیونکہ ہمیں چاہیے کہ پرماننٹ سولوشن, دا لانگ ٹرم. تو جیسے آپ نے میڈیکیشن کا بھی کیا کہ ٹیمپ ہوتا ہے لیکن آگے کے لیے نہیں ہے. سو اٹس ویری ایکسیلنٹ, سم تھنگ وی وڈ ڈیفینیٹلی لک انٹو. تو آپ کا بہت جی سوری. Through depression, I used to take 2-3 sleeping pills a night. And جب فیصلے میں ملی, اور سورت رحمان تھراپی ہی انہوں نے مجھے کرائی, جو دعا میں آپ کو کراؤں گی اس کے ساتھ سورت رحمان تھراپی سے I left everything. ماشاءاللہ سے. And when was that? I mean, if you don't mind telling us, were you in your late teens or in your 20s جب آپ کو ڈپریشن ہوا, اور آپ کب آپ جا کے نکلی, کتنے سال, مطلب کتنے years لگے نکلنے میں؟ مجھے میرے اندر مجھے 2016 میں سر ملے, اور میرے اندر مطلب کہ وہی جو میں نے بتایا نا کہ I fell back, وہ شرارتی بچے پھر بیچ میں سے نکل گئی, سب کچھ ٹھیک ہو تو گیا تھا الحمدللہ, کنیکشن بنا, لیکن پھر میں تھوڑا اسٹرے ہو گئی, being honest, کہ میں بھٹک گئی. لیکن دوبارہ 2020 میں completely I surrendered, اور پھر میری لائف کمپلیٹلی چینج ہو گئی. مطلب کہ 360 کا چینج آیا, وہ والا الحمدللہ چینج ہے. اللہ مجھے قائم رکھے. مجھے لگتا ہے میرا کوئی کمال نہیں, جو مجھے کیا لگتا ہے یہ سچ ہے, یہ اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے, جو اپنی طرف سب سے الحمدللہ مجھے قائم رکھا ہوا ہے. اور پھر میں مطلب کہ I stay consistent, and میں ڈرتی ہوں کہ خدا نہ خواستہ اب میں دوبارہ دنیا کی بھیڑ بھاڑ میں چمک میں نہ کھوں. لیکن یہاں it's been, so you can say from 2020 till 3 years, it's been 3 years now. ویسے 2016 سے یہ انجیکشن لگ گیا تھا یہ دعا کا میرے اللہ, لیکن اتنا مجھے 3-4 سال you can say لگے. اور 2000 میں نے کمپلیٹلی سرینڈر کر دیا نا, مطلب کہ میں اتنی تنگ آ گئی تھی, ایسا ہو گیا تھا کہ اب کچھ نہیں ہے, آگے بھی بلیک. میں نے بہت بھاگنے کی کوشش کی دنیا کے پیچھے, پھر بھی مجھے لگا وہی بات ہے نا کہ ہمارے بت جو ہوتے ہیں اندر کتنی آسانی سے تو نہیں ٹوٹتے. تو میں بھی میرے اندر تھی, یہ کر لوں وہ کر لوں, تو میں اتنا تھک گئی تھی, لگتا تھا کہ آگے کنواں ہے پیچھے کھائی, اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے. اور تب میں نے پھر کمپلیٹلی اللہ کے آگے بس سرینڈر کر لیا کہ بس اب اللہ اب مجھے دنیا میرے اندر سے نکال دیں اور اپنا محبت ڈال دیں. اینڈ دیٹس وین اٹ ہیپن. تھینک یو فاریہ. آپ نے ہمیں دعا کا بھی بتانا تھا. پلیز آپ if you can get a glass of water, ہے آپ کے پاس پانی کی anything? آپ میرے ساتھ کریں دعا, باقی جو دیکھ رہے ہیں یا بعد میں جو سیو ہوگا وہ دیکھ کے کر لیں گے. آپ نے کچھ بولنا نہیں ہے, کہنا نہیں ہے, بس جو میں کہتی جاؤں وہ آنکھیں بند کر کے اپنے دل میں کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ اوکے. اپنی آنکھیں بند کر لیں, اپنے دل کی طرف دھیان دیں, اپنے دل کی دھڑکنوں کی طرف دھیان دیں. تھوڑی دیر میں دھیان وہاں چلا جائے گا. آپ ہیں اور آپ کا اللہ ہے. اپنے آپ کو اللہ کے آگے پیش کر دیں. وہ تو ہمیشہ حاضر ہے, ناظر ہے, دیکھ رہا ہے, ہر وقت ہر چیز سن رہا ہے. آج اپنے آپ کو آج آپ اپنے اللہ سے ملنے جا رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کو ایک منہ دکھائی میں گفٹ دیں. کیا گفٹ دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ جان, مال, اولاد, سب کچھ تو اللہ کا ہی دیا ہوا ہے.
چلیں آپ اللہ تعالیٰ کو اللہ کی بے وقوف مخلوق کی معافی گفٹ. یہ اللہ تعالیٰ میں نے سب کو معاف کیا بچپن سے لے کے اب تک، جس نے بھی مجھ سے بڑے سے بڑا چھوٹے سے چھوٹا حتیٰ کہ عزت تک پہ بھی، آج میں نے آپ کی خاطر اسے معاف کیا. اب اللہ کو بہت پیار سے، جیسے ایک بچہ اپنی ماں کو بلاتا ہے، دا کی از لو، شدید پیار سے، شدید پیار مانگتا ہے، بہت پیار کرو مجھ سے، بہت پیار سے، جیسے ایک بچہ اپنی ماں کو بلاتا ہے یا ایک ماں اپنے بچے کو بلاتی ہے، اتنی پیار سے، بلکہ اس سے تھوڑا سا زیادہ اس پیار سے، اپنے دل کی زبان سے اللہ کو اللہ کے ذاتی نام سے 3 دفعہ بلائے اپنے دل میں. ریپیٹ آفٹر می ان یور ہارٹ، منہ سے نہیں، دل میں. اللہ، اللہ، اللہ. آنکھیں بند رکھیں، دل کے کانوں سے سنیں. نور ہی نور ہے اور نور کی بارش ہو رہی ہے. جو دعا مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں، اس کو آپ کے بہت قریب. جب ہم اللہ کو اللہ کی بیوقوف مخلوق کی معافی دیتے تو ہم اللہ پہ احسان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی کا احسان نہیں رکھتا، بہت غیرت والا ہے. وہ بدلے میں آپ کی بہت رحمتیں برساتا ہے آپ. تو اس لیے جو مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں. دعا ختم کر کے آنکھیں کھول لیں اور کچھ نہیں پڑھنا، آنکھیں کھول لیں. جی جی. اچھا آپ پانی لیں، یس ہے میرے پاس. آنکھیں بند کریں، آنکھیں بند ہی رکھیں اور دل میں بہت پیار سے 3 دفعہ اللہ 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 کہیں اور 3 گھونٹ پی لیں بند آنکھوں سے. میں آنکھیں کھول میرا کیسا تھا؟ فاریہ میرا روزہ ہے. او اچھا سوری. So اس لیے میں یہ نہیں کہ، لیکن یہ بعد میں ڈیفینیٹلی، کیونکہ بلیسنگس تو آ جاتی ہیں. جی نہیں، آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ہمیشہ صبح دوپہر شام اگر کر سکیں تو آپ ہمیشہ اور دل میں پیار سے، جتنا پیار سے کر سکتی ہیں 3 دفعہ اللہ بند رکھیں اور 3 گھونٹ پی. یہ آپ ہمیشہ کرتے ہیں. مطلب کہ بہت اٹس اے ویری گڈ تھنگ. مطلب کہ اس دعا میں ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ پانی تو اللہ والا پیتے رہا کریں. اور سورۃ رحمان قاری آواز میں جیسے میں نے بتایا 7 دن جو بھی مسئلہ ہے پلیز سن لیں، ٹرسٹ می، بس 7 دن میں سے لگتا ہے کہ کچھ میریکل ہی ہو گیا.
फारिया, ये जो आपके पास उर्दू में ये तहरीरी तौर पे लिखा हुआ है, ये जो आपने मुझे जी बताया है, जी, तो आई आप मुझे हैव इट, ये यू कैन सेंड इट टू मी, राइट? आई कैन कि सेंड आप इट टू शेयर यू। नहीं कर सकती मैं आप ये? तो मैं अब आपको मैसेज, हम्म, ठीक है, आई सेंड इट टू यू, आई थिंक हट नहीं रहा। मैं आपको लाइव खत्म होने के बाद ना भेज दूंगी ताकि आप सेव ठीक करते है, वक्त कहीं लगा लें। ठीक है, मैं जरूर करूंगी, ठीक है। तो फारिया, एनी लास्ट मैसेज? आई मीन थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा हमें सेशन दिया, इतना अपना वक्त दिया, and very last minute भी दिया, so thank you so much for fitting us in and really like going out of your way to address all the issues. आपने social issues भी address किए हैं, जो दूसरे भी हैं, दुनियावी भी, spiritual भी, तो आपने हमें एक बहुत complete session दी, and we are very grateful to you for this. And I know inshallah फारिया, when जो लड़कियां सुनेंगी जो इनसिक्योरिटी का, अब जैसे आपने बहुत अच्छी एक बात की जो आपने in hindsight आपने एड्रेस किया था, वन ऑफ द ट्रॉमा, कि अगर आप बचपन से टीनेज ईयर्स में आप ट्रॉमा के थ्रू गुजरे, आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, तो अपने इस दिल की सफाई करना, दिल से उसको उतारना माफी के थ्रू, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने एक्सरसाइज बताई है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट, यू नो, फॉर एड्रेसिंग दैट एंड फॉर एड्रेसिंग सो मेनी अदर इश्यूज। आई मीन देयर इज सो मच आपने एड्रेस किया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बस और आपसे मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप बहुत प्यारी हैं और आप बहुत अच्छा कॉज पे अल्लाह ताला का काम ही कर रही हैं। आप एक अल्लाह ताला की मुजाहिदी हैं, तो अल्लाह आपको बहुत कामयाब करे और अल्लाह करे कि जो भी आप चाह रही हैं अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। एंड प्लीज आप इसको फॉरवर्ड करें सूरत रहमान को बहुत ही बच्चियों जी की, क्योंकि जो मेंटली स्पेशली जो अच्छा एक और चीज मैं कहूंगी, जो लोग मेंटली लास्ट मैसेज बिफोर गोइंग, आप कहते नहीं फिर जाते हुए ये फिर बोलने लगे, नहीं लेकिन नहीं नहीं, प्लीज प्लीज गो अहेड। की भी मेंटली प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, वो 7 दिन की मोहम्मद की आवाज में सुने। उसका नाम है कसीदा, कसीदा बुर्दा शरीफ। जिसको मेंटली प्रॉब्लम है, कोई मेंटली, यस, ये हम बताते हैं कि 7 दिन उसी तरह पानी रखे, सुबह दोपहर शाम कसीदा बुर्दा शरीफ खुशी मोहम्मद की आवाज में अच्छे सुनना है। से, सुबह दोपहर शाम आपको जो मेंटली में जो मेंटल डिसऑर्डर है ना, उस सुबह दोपहर शाम ठीक हो जाएगा। वो इसी तरह पानी रखे, खत्म हो, एंड पे पानी ले, आंखें बंद करे, दिल में बहुत प्यार से 3 दफा अल्लाह कहे और 3 घूंट पी ले। तो जस्ट डू इट। सूरत रहमान किसी भी और किस्म के भी मसले के लिए आप सुन सकते हैं, और बीमारी के लिए सुन सकते हैं, किसी किस्म की बीमारी, मतलब कि हमें तो कैंसर के पेशेंट्स में भी रिजल्ट्स मिले हैं, उसके एक्सट्रीम बीमारियों में रिजल्ट्स मिले, कोरोना के टाइम पे बड़े रिजल्ट्स मिले हमें। उसके अलावा अगर आपका कोई मेंटली प्रॉब्लम चल रही है तो उसके लिए आपका सीधा बुरा, ठीक है। थैंक यू सो मच फारिया, बिकॉज व्हाट आई विल डू इज कि मैं इसका आर्टिकल में लिख के ना इसको सब कुछ इंक्लूड करके, ताकि सो फॉर एवर ये एक रिकॉर्ड है हमारे पास रहेगा। तो इसमें जो भी हमारे लोग आते हैं, ट्रैफिक आती है इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश जिधर से भी, तो एटलीस्ट दिस विल फॉर एवर बी देयर। और ये हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है फारिया जो आपने बताया, क्योंकि हमारे पास एक रिकॉर्ड में ये चीज आ गई है, ठीक है। अब जैसे हम लोग किताब में भी और ये जो रिसर्च में भी हम आपको रेफरेंस करके कह सकते हैं, यू नो, इट्स लाइक काइंड ऑफ अ प्राइमरी रिसर्च के तौर पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये सोर्स है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सोर्स को आइडेंटिफाई करें उसका, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करो ना, तो मेरे सर का चैनल जो है मस्त मस्त हीलर्स के नाम से ऑन यूट्यूब, जी ये हजारों से भी ज्यादा पेशेंट्स ने अपने टेस्टिमोनियल्स दिए हुए हैं जी, कि वो किस किस बीमारी से किस किस चीज हुए हैं। एंड आई एम आल्सो वन ऑफ द पेशेंट, आई एम आल्सो वन ऑफ द पेशेंट। कोई बात है तो इसमें आप उसमें जैसे रिसर्च व्हाटएवर यू नीड आई विल बी देयर, आई कैन ऑलवेज गाइड यू कि आपको रिसर्च के लिए इंशाल्लाह, यस इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। और मुझे नहीं पता था कि, यू नो, थैंक यू सो मच फॉर अपनी जो ये जो मेंटल हेल्थ की जर्नी, आई स्वेयर मुझे नहीं पता था इसका, मुझे इवन 0% आइडिया नहीं था कि आप इसके थ्रू, और ये कि मतलब ये इतना स्वेयर आपका केस था। तो आपका बहुत शुक्रिया, बिकॉज यू सी नाउ सो मेनी गर्ल्स आर गोइंग टू फील कनेक्टेड। क्या लड़के क्या लड़कियां आपसे कनेक्शन वो फील करेंगे, अपलिफ्ट होंगे। और जितनी बार ये चीज आगे जाएगी, ऑफ कोर्स यू नो यू क्रिएटेड अ सदका फॉर योरसेल्फ व्हिच विल इंशाल्लाह बी ऑनगोइंग, inshallah. थैंक यू। So Jazakallah khairan. Thank you so much, and please have a very good evening. Assalamu alaikum. Thank you so much everyone for joining us. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.